تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حفاظتی نظام بنایا ہے کہ ناک کے ذریعے اگر کوئی چیز اندر داخل ہوتی ہے، اگر درمیان میں میوکس نہ ہو تو وہ چیز ڈائریکٹ جو ہے وہ پھیپھڑوں میں سانس کے نالے کے ذریعے پھیپھڑوں کے اندر چلی جاتی ہے، وہاں پہ اس کو ختم کرنے کا کوئی میکانزم۔ بہت سی وجوہات ہیں، کہیں کو الرجی بھی ہوتی ہے، کہیں کو یہ ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، پولن الرجی ہوتی ہے، کارپیٹ سے ہوتی ہے، پیٹس جانوروں سے ہوتی ہے، یعنی اور کئی وجوہات کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد محمود شہزاد۔ ویورز، سردیوں کی آمد ہے اور بعض افراد ایسے ہیں جن کے گلے میں پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ عام طور پر بھی آتا رہتا ہے، جس کو پوسٹ نیزل ڈرپ کہتے ہیں۔ یہ ہر انسان میں آتا ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جن کو ضرورت سے زیادہ آتا ہے، جو بڑا ایمبیرسنگ ہوتا ہے اور ان کو بار بار ایسے کرنا پڑتا ہے، کبھی کھانسی کرنی پڑتی ہے اور گلا صاف کرنا پڑتا ہے، ناک صاف کرنا پڑتا ہے، یعنی زکام بھی اکثر لگا رہتا ہے عام موسم میں بھی، اور رات کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ نیند کی حالت میں بھی اچانک گلے میں خراش شروع ہو جاتی ہے اور کھانسی ہوتی ہے اور نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟ دونوں نیسٹلز میں ایک ممبرین ہے، جھلی ہے، جس کو میوکس ممبرین کہتے ہیں۔ یہ ایک فلوئڈ پیدا کرتی ہے، لیکوڈ، جس کو میوکس کہتے ہیں، اور یہ انسان کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ سانس لینے کے ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک ناک ہے اور منہ ہے۔ سوتے حالت میں عام طور پر منہ بند رہتا ہے اور ناک کھلا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حفاظتی نظام بنایا ہے کہ ناک کے ذریعے اگر کوئی چیز اندر داخل ہوتی ہے، اگر درمیان میں میوکس نہ ہو تو وہ چیز ڈائریکٹ جو ہے وہ پھیپھڑوں میں سانس کے نالے کے ذریعے پھیپھڑوں کے اندر چلی جاتی ہے، وہاں پہ اس کو ختم کرنے کا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیسٹلز میں یہ میوکس رکھا ہے کہ یہ جاتے ہی اس چیز کو کوئی جاندار ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ اس کو رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اندر نہیں جانے دیتا۔ لیکن اگر اس کی کوشش ہوتی ہے اندر جانے کی، یہ اس کے گرد ایک لیکوڈ، ایک پانی سا لگا دیتا ہے، اور یہ چیز پھیپھڑوں کی جانے کے بجائے وہ ہمارے معدے میں اتر جاتی ہے، اور اگر وہ جاندار چیز ہے ایسڈ اس کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر کوئی اور چیز ہے تب بھی یہ اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حفاظتی نظام ہے، لیکن عام طور پر تو اس کی ضرورت ہے، لیکن جب یہ بعض میں یہ ضرورت سے زیادہ لیکوڈ پیدا ہوتا ہے تو یہ گلے میں پیچھے گرتا رہتا ہے، جس کو میں نے پہلے بتایا پوسٹ نیزل ڈرپ کہتے ہیں۔ یہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، یعنی طبی نقطہ نظر سے بہت سی وجوہات ہیں، کہیں کو الرجی بھی ہوتی ہے، کہیں کو یہ ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، پولن الرجی ہوتی ہے، کارپیٹ سے ہوتی ہے، پیٹس جانوروں سے ہوتی ہے، یعنی اور کئی وجوہات کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ناک کے اندر وہ گوشت ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، جس سے بھی وہ ڈرپنگ رہتی ہے، اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ بہرحال عام طور پر جو یعنی الرجی کی وجہ سے یا موسموں کی وجہ سے یہ اگر ضرورت سے زیادہ ڈرپنگ ہے، کھانسی ہوتی رہتی ہے، جاتی نہیں ہے، بڑے ٹریٹمنٹ کرائیں، ایک زبردست آزمودہ نسخہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا آپ استعمال کریں۔ ایک انگریڈینٹ کے اگر افادیت بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں ڈائریکٹ آپ کو وہ انگریڈینٹس بتا دیتا ہوں، اس کا بنانے کا طریقہ اور اس کو کب لینا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے تقریباً ایک چھوٹا سا ٹکڑا، 1 انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ نے ملٹھی کا لینا ہے، اس کو ذرا نرم کر لینا ہے آپ کسی چیز سے، یعنی ڈنڈے کے ساتھ کوئی اور چیز مار کے اس کو ذرا نرم کر لیں۔ 1 انچ آپ نے ادرک کا ٹکڑا لینا ہے، اس کو چھیل کے
اس کو آپ نے چاپ کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دار چینی کے وہ بھی آپ نے 2 انچ کے 1 انچ کے 2 ٹکڑے لے لینے ہیں، کیونکہ اس سے ہم نے 2 کپ بنانے ہیں۔ 4 آپ نے لونگ لینے ہیں اور 1 آپ نے الائچی، چھوٹی الائچی لینی ہے، اس کو آپ نے کھول لینا ہے اس کے بیج، اور 2 وہ تیز پات جو ہوتے ہیں وہ لینے ہیں۔ 3 کپ پانی آپ نے ابال لینا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، جب یہ پانی ابلنے لگے پھر آپ نے یہ چیزیں اس کے اندر ڈال دینی ہے۔ جب یہ 2 کپ رہ جائے تو پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ شوگر کے پیشنٹس ہیں یا جو ویٹ لاس کر رہے ہیں وہ تو اس کو ایز اٹ از ہی، یعنی جب تھوڑا سا نیم گرم رہ جائے، یعنی جتنا آپ پی سکتے ہیں گرم گرم اس کو استعمال کریں، باقی اس میں تھوڑا سا ہنی ایڈ کر لیں۔ 1 کپ آپ نے صبح خالی پیٹ لینا ہے اور 1 کپ آپ نے بیفور بیڈ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ نزلہ زکام سے بھی محفوظ رہیں گے، ڈرپنگ سے بھی بچے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ ایک ڈیپ سلیپ لیں گے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ بار بار گلے کو صاف کرنا، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس لیے آپ سب جو ہے اس نسخے کو ضرور استعمال کریں۔ ویسے بھی یعنی اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ ان بیماریوں سے بچے بھی رہیں گے، اور آپ اس کو روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ اس کے اور بھی کئی ہیلتھ بینیفٹس ہیں۔ ایسے پیشنٹس کو کچھ احتیاطیں کرنی چاہیے۔ ماسک پہن کر باہر نکلنا چاہیے، ٹھنڈا پانی پینے سے بھی گریز کرنا چاہیے، ٹھنڈے ماحول سے بھی اپنے آپ کو اچھی طرح کور کر کے رکھنا چاہیے، اور اگر گھر میں وہ پیٹس ہو نا، اگر آپ کو یہ الرجی مسلسل رہتی ہے، یہ پرابلم ہے، پھر اس پیٹس کو جو ہے وہ آپ نکال دیں۔ رات کو سوتے وقت آپ سر کو اونچا رکھیں، اگر 1 سرانہ لیتے ہیں تو آپ 2 سرانے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ جو ہے ان احتیاطوں سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔